مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیز اللہ کے لیے کون سی ضروری چیز ہے جس کا انکار کر دے گا تو آدمی مسلمان نہیں رہ جائے گا، یا کون سی محال چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے ثابت کر دے، جیسے کہ میں نے عقیدہ وغیرہ میں بتایا تھا کہ جیسے جھوٹ بولنا، کوئی کہہ دے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو ایسا بول ڈالے تو بندہ مومن اور مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے، کیا واجب ہے اور کیا محال ہے۔ جیسے اللہ کی ذات صفات کا جاننا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، ویسے ہی نبی کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا چیز نبی کے لیے ضروری ہے، کیا چیز محال ہے اور کیا چیز واجب ہے۔ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکال دے اور اس کی وجہ سے وہ بندہ ہلاک ہو جائے، ایسا ممکن ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی عقیدہ رکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلا عقیدہ نبوت کے بارے میں کیا ہے؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہوتے ہیں، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ تو صرف بشر میں ہوتا ہے، انسانوں میں، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ فرشتوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام وہ رسول ہیں۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، تو فرشتے بھی پیغام پہنچاتے ہیں اور انبیاء بھی جو اللہ کے جانب سے پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، رسول پیغمبروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی صرف انسانی ہوتا ہے، بشری ہوتا ہے، نبی فرشتہ نہیں ہوتا۔ ایک عقیدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا عقیدہ انبیاء بشر تھے، مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی، یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت کو نبی مانے وہ بھی مسلمان نہیں، کوئی آدمی کسی جن کو نبی مان لے وہ بھی مسلمان نہیں، یعنی کہ نبی صرف بشر میں انسانوں میں ہوئے ہیں، نہ عورت نبی ہوئی ہے، نہ کوئی فرشتہ نبی ہوا ہے، نہ کوئی جن نبی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کچھ دنوں پہلے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اب اس عقیدے کے بنیاد پر اس کی ہم تردید کر دیں گے، بھائی عورت تو نبی ہو ہی نہیں سکتی، تو عورت نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ بات سمجھ گیا؟ تو صرف بشر ہی نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوتا۔ دو عقیدے ہو گئے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے، یعنی اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے نبی بھیجے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے نبی بھیجا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے، آپ تک بات پہنچانے کے لیے نبی بھیجے، وہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ چوتھا عقیدہ ہے نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ ہو، اگر نبی ہے تو اس پر وحی آئے گی، یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وحی نہیں آتی تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ نبی کے پاس وحی آتی ہے، اب وحی کے ذریعے کچھ وحی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انبیاء کو دے دیتا ہے، ان کے دل میں ڈال دیتا ہے یا وحی بھیج دیتا ہے، اور کچھ وحی ایسی ہوتی ہے جو کسی فرشتے کے وسیلے سے آتی ہے۔ تو جیسے جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں تو ایک ذریعہ ہو گیا، وسیلے سے آیا وحی آئی، اور ایک وحی ایسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی القاء کر دیتا ہے۔ بہرحال چاہے جو وحی ہو، چاہے فرشتے کے ذریعہ آتی ہو یا ڈائریکٹ آتی ہو، وحی آنا ضروری ہے انبیاء پر وحی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چار عقیدے ہو گئے۔ پانچواں عقیدہ یہ ہے بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے چار کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو سب سے افضل ہے وہ سب سے افضل رسول حضور پرنور احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ چار مشہور صحیفے اور کتابیں چھوٹی بڑی بہت ہیں، مگر چار کتابیں یہ مشہور ہیں جو چار نبیوں کے نام لیے گئے، ان پر یہ کتابیں نازل ہوئیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلام الہی میں بولتے ہیں نا قرآن پاک سب سے افضل ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک افضل ہے تو توریت افضل نہیں، زبور افضل نہیں، انجیل افضل نہیں، سب اللہ کے کلام ہے نا، تو کلام ہونے میں کوئی افضل اور مفضول نہیں ہے، بلکہ افضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیکیاں زیادہ ہیں۔ افضل کا مطلب یہ ہوتا ہے، کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ اللہ کے کلام کچھ افضل ہے کچھ افضل نہیں ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ ہی کا سب کلام ہے نا، تو کلام ہونے میں افضل اور مفضول کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ثواب میں افضل اور مفضول کا معاملہ ہے۔ اگر آپ توریت کی تلاوت کریں گے تو اتنا ثواب نہیں پائیں گے جتنا قرآن کی تلاوت کر کے پائیں گے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ توریت اور زبور اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتیوں کو دیا تھا، یعنی جہاں وہ کتاب آئی تھی
تو ان کے ذمہ تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو، اسے یاد کرو، اسے محفوظ رکھو، تو ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھا، اس میں خلط ملط کر دیا، اس میں گھٹا بڑھا دیا، اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے طرف سے باتیں گڑھ کے ڈال دی۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت اپنی ذمے پہ لے لیا، تو اس اعتبار سے اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو پائی، نہ صبح قیامت تک کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم توریت کو صرف کلام الہی کے اعتبار سے سمجھیں تو وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی افضل ہے۔ زبور اللہ کا کلام ہے، وہ بھی افضل ہے۔ انجیل اللہ کا کلام ہے، وہ بھی افضل ہے۔ مگر قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ نے لے لیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ کے سامنے توریت پیش کر دیا جائے تو اس کو کیسے سمجھیں گے آپ کہ یہ اس پر ہم کو ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا ہے؟ توریت سے کچھ آیت پیش کر دیا جائے تو اس کے جانچنے کا طریقہ علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے یہ بتایا ہے کہ جو اس میں احکام رہیں گے توریت زبور انجیل میں، وہ احکام اگر قرآن کے حکم سے ٹکراتے نہیں ہیں، جیسا قرآن میں حکم ہے ویسا اس میں بھی حکم ہے، سیم تو اس پر ایمان لائیں گے۔ اور اگر وہ ٹکراتے ہیں تو خاموش ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں، یہ بولیں گے نہیں ہم نہیں جانتے یا ہم اس کا انکار کرتے، نہیں، کلام الہی ہے نا، تو آپ انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس وقت جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے کتاب قرآن پاک سے ٹکراتی ہے تو ہم کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اتنا کہا کہ ہم خاموش ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم انکار کرنے کیوں جائیں؟ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے توریت زبور انجیل، وہ تو پرانے امتیوں کا مسئلہ ہے، تو ہم اس پر انکار کر کے اپنے آپ کو کافر نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے نا کہاں تحریف ہے کہاں نہیں تحریف ہے، کہاں گھٹایا بڑھایا گیا کہاں نہیں بڑھایا گیا، تو ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، اور جو حکم توریت زبور انجیل کا قرآن کے حکم سے ملتا جلتا رہے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ اس میں فرمایا تو اس میں بھی فرمایا، سیم بات ہو جائے گی۔ تو جو وہ پچھلی باتیں قرآن کتابیں ہیں اللہ کے کلام ہیں، وہ بھی اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس میں جو احکام ہیں اس احکام کے تعلق سے میں نے ابھی تفصیل بتا دیا، اگر قرآن کے موافق ہیں تو ہم تسلیم کریں گے، اگر قرآن کے موافق نہیں ہے تو انکار نہیں کریں گے بلکہ منہ کو لگام لگا لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔